حمد و صلات کے بعد معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت موقع عطا فرمایا، اپنے در پہ آنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو جمعۃ المبارک کی برکتیں عطا فرمائے۔ ہماری آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے، عنوان ہے، وہ ہے واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جو واقعات اور جو اس طرح کے مواقع ہوئے کہ جو موعظت، وعظ اور نصیحت کے جو ہے وہ اشارے کرتے ہیں، تو ان واقعات کی روشنی میں جو ہدایت کی باتیں ہیں، جو نصیحت کے جو ہے وہ استعارے ہیں، ان پر کچھ گفتگو کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو آپ مختلف جگہوں سے گزرے، وہاں سے آپ نے مختلف مقامات کی سیر کی، مختلف مشاہدات فرمائے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے معاملات دکھائے گئے، کچھ ایسے واقعات دکھائے گئے کہ جن کو تمثیلی انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت کی ہدایت، نصیحت اور رہنمائی کے لیے بیان فرمایا۔ تو ان واقعات کو یہاں پر ہم بیان کریں گے تاکہ ہم جو ہے وہ ان سے کچھ سیکھ سکیں، کچھ ہدایت حاصل کر سکیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گزرے مختلف جگہوں سے، تو یہ جو واقعہ ہے معراج کا، اگرچہ اپنی ذات میں خود عجیب ہے، حیران کن ہے، محیر العقول ہے، لیکن اس میں جو واقعات تھے، ہر ایک واقعہ اپنی ذات میں ایک حیرت رکھتا ہے، حیرت کا ایک جہان رکھتا ہے۔ تو ان میں سے جو ہے وہ یہ جو واقعہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان واقعات میں اب سب سے پہلا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ گزر رہے تھے، تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا کہ جن کے ہونٹوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا تھا، جن کے ہونٹوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ اب یہ سنیے گا آپ، وہ اس کے اندر ایک ایک بات جو ہے وہ سننے کی اور عبرت حاصل کرنے کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، امت کے خطیب، یعنی وہ جو تقریریں کرتے ہیں، جو دین کی باتیں بتاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یعنی اب وہ بندہ کیا تصور کر سکتا ہے کہ دین بتانے والا، اس کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہوں، تو یہ کون لوگ ہیں، کون سے خطیب ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا تو حکم دیتے ہیں، جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود کو بھلا دیتے ہیں۔ ایسے مولوی یا ایسے عالم کہ جو ممبر پہ بیٹھیں تو قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، لمبی لمبی تقریریں کریں، جوشیلے انداز میں لوگوں کو جو ہے وہ
احساس دلائیں، خوف خدا دلائیں، ان کو نیکی کی ترغیب دلائیں۔ وہ تقریر تو بڑی خوبصورت کریں اور پورا گھنٹہ خطاب کر جائیں، لیکن فرمایا کہ جو وہ ایسے خطیب ہیں کہ جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں یا دیتے تھے، لیکن اپنے آپ کو بھلا دیتے تھے۔ حالانکہ اب آگے بھی حدیث پاک کے الفاظ ہیں اور یہ حدیث مسند احمد میں بیان کی گئی ہے کہ فرمایا حالانکہ وہ کتاب الہی کی تلاوت کرتے تھے، حالانکہ وہ قرآن پڑھتے تھے۔ ایسے لوگ جو قرآن پڑھتے تھے، اب دیکھ لیں آپ کہ اللہ کا قانون اور اللہ کا دین کتنا اٹل ہے۔ یہ نہیں مطلب اس کا کہ اگر کوئی مولوی بن گیا تو بس وہ نیک ہے، پاک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے اور ان کو کوئی سزا نہیں ملے گی، عذاب نہیں ملے گا، ان کو کوئی پوچھا نہیں جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کے ہونٹوں کو جن سے اللہ کا نام نکلتا تھا، جن سے قرآن نکلتا تھا، جن سے قرآن رسول اللہ کی باتیں نکلتی تھیں، ان کے ہونٹوں کو بھی آگ کی کینچی سے کاٹا جائے گا۔ اب یہ ایک اور حدیث پاک آپ سنیے گا تو اور عبرت حاصل ہوتی۔ اب یہ کیا ہے؟ شب معراج کی باتیں ہیں، جب رسول اللہ آسمانوں کی سیر کو گئے اور خدا سے ملاقات کے لیے گئے، تب آپ نے یہ مختلف مشاہدات کیے۔ اب اس میں اور بھی باتیں ہیں اور بھی بہت کچھ جو ہے وہ ذکر ہے، تو میں ابھی پہلی بات ہی صرف آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ فرمایا گیا کہ حالانکہ وہ کتاب الہی کی تلاوت کرتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ شریعت کے حکم سے کسی کو بھی معافی نہیں ہے، شریعت کے حکم سے کسی کو بھی معافی نہیں ہے، چاہے وہ کوئی عام انسان ہو یا چاہے مجھ جیسا وہ مولوی ہو، دونوں یہاں کھڑے ہیں، ہم دونوں اس کے دربار میں ایک ہیں اور ہم سب اس کی بخشش کے طلبگار ہیں، ہم سب اس کی بارگاہ سے مغفرت کے طلبگار ہیں۔ ہم دونوں میں سے بہتر بس وہی ہے جو بخشا گیا۔ اگر بخشش نہ ملی تو پھر داڑھی بھی کام نہیں آئے گی، ٹوپی بھی کام نہیں آئے گی، منصب بھی کام نہیں آئے گا، ممبر بھی کام نہیں آئے گا، عالم ہونا بھی کام نہیں آئے گا۔ کام آئے گا تو صرف عمل کام آئے گا۔ ہمیں پتہ ہے اس کی وجہ سے ہمیں عزت ملتی ہے، احترام ملتا ہے، تقاضا بنتا ہے کہ جس رسول اللہ کے نام پر، جس خدا کے نام پر ہمیں لوگ زیادہ عزت دیتے ہیں، حق بنتا ہے کہ ہم لوگوں سے زیادہ خدا کی بندگی کریں۔ یہ ہمیں حکم ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ شریعت کے حکم سے کسی کو بھی معافی نہیں ہے؟ تو پھر اس کے بعد حدیث پاک کے الفاظ ہیں، کیا ان کے پاس عقل نہیں تھی؟ کیا وہ عقل نہیں رکھتے تھے؟ سب پتہ تھا، لیکن مسئلہ کہاں آ جاتا ہے؟ عمل کے اوپر۔ مسئلہ کہاں جاتا ہے؟ عمل کے اوپر۔ تو جو نجات ہے، جو بخشش ہے، وہ عمل کے اوپر ہے۔ اس کے در پہ آنا پڑتا ہے، کھڑے ہونا پڑتا ہے، سر جھکانا پڑتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ اپنے رب کی بارگاہ میں عمل کرتی رہو، اپنے رب کی بارگاہ میں عمل کرتی رہو۔ اگر تمہیں تمہارا عمل نہ بچا سکا تو میری نسبت بھی تمہیں نہیں بچا سکے گی۔ اگر تمہیں تمہارا عمل، اب بتائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اس سے بڑھ کے اور کیا نسبت ہوگی؟
تو کیا سیدہ کائنات سے بڑھ کر بھی کوئی سید ہے؟ کیا سیدہ کائنات سے بڑھ کر بھی کوئی نیک تھا جو رسول اللہ کے گھرانے میں پلی بڑھی بڑی ہوئی اور جن سے فرشتے حیا کرتے ہو؟ اللہ اکبر، جن کے جو ہے وہ بال تک کو کسی نے نہ دیکھا ہو، اتنی پاک پاکیزہ ہستی، ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا عمل تمہیں نہ بچا سکا تو میری نسبت بھی تمہیں نہیں بچا سکے گی۔ تو عبرت کی بات یہ ہے کہ پھر ان سے باقی ان سے جتنے بھی سید ہیں سب ان سے نیچے ہوئے نا، ان سے کمتر ہوئے نا۔ جتنے بھی سید ہیں سارے سید تو آپ کی اولاد ہیں، سیدہ کائنات کی اولاد کے۔ سید کی جو نسبت ہے وہ حضرت فاطمہ کے در سے چلی ہے نا، آپ ہی کی اولاد کو حضرت سیدہ کائنات اور حضرت علی کی جو اولاد ہے ان کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے۔ جب ان کو اس حوالے سے کوئی معافی نہیں، کوئی استثناء نہیں، تو پھر باقی سید کہاں رہ جاتے ہیں؟ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ لوگ کہ جو دین کا نام لیتے ہیں، جو روحانیت کا نام لیتے ہیں، جو بزرگ بنے پھرتے ہیں اور نمازیں نہیں پڑھتے، اور نمازیں نہیں پڑھتے، عمل کی بات آئے تو کہتے ہیں ہم کلندر ہیں، کاکھ کلندر ہیں، کہتے ہیں ہم مجذوب ہیں۔ کیسے مجذوب ہیں؟ کہتے ہیں ہم مست ہیں۔ وہ کیا تم سیدہ کائنات سے زیادہ اللہ کے عشق میں مست تھے کہ جو راتوں کو سجدے میں سر رکھتی تھی، جب سر اٹھاتی تھی فجر ہو چکی ہوتی تھی، تو آپ بارگاہ الہی میں عرض کرتی تھی کہ مولا رات کو اتنا چھوٹا بنایا کہ فاطمہ تیرے ایک سجدے کا حق بھی نہیں ادا کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو جتنے پھر باقی مست ہیں نا وہ صرف مست ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ان کے پاس بغیر عمل کے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری عوام ادھر رش لگائے پھرتی ہے، ان کے آستانوں پہ گھوم پھر رہی ہوتی ہے، ان کو بابے پیر مان رہی ہوتی ہے، دھمال عرس قوالیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو بابا یاد رکھو کہ جس طریقت کے ساتھ شریعت نہیں ہے وہ گمراہی ہے، جس پیر کے ہاں عمل نہیں ہے، جس خلیفہ کے ہاں جو ہے وہ عبادت نہیں ہے، عمل نہیں ہے، وہ گمراہی ہے، وہ دین نہیں ہے۔ کئی لوگوں سے پوچھو جی نماز کہتے مدینے میں پڑھ کے آئے، اور روٹی کے وقت وہ پاکستان میں کھاتے ہیں، روٹی پاکستان میں کھاتے ہیں۔ بابا وہ بھی مدینے سے کھا کے آیا کرو نا، نماز جو اتھوں پڑھ کے ساڈے ٹوبہ دے اندر بھی اس طرح دے کچھ ہیں نے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی پہ فتویٰ لگاؤں یا کچھ کرو۔ اچھا ان کے ماننے والے ہم میں بھی موجود ہیں، آپ کے علاقے میں بھی موجود ہیں، میں نے یہ بات سنی ہے آپ کے علاقے میں کہ وہ مست لوگوں کے مرید ہیں اور کہتے ہیں جی نماز معاف ہے۔ چنگا بھلا بھئی تسی کتھے بہ گئے؟ سیدہ کائنات ان کو معافی نہیں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، حاضر ہیں، عمل کی بات کر رہے ہیں، ان سے بڑھ کر کون آئے گا؟ آپ کو تو اللہ کہتا ہے مصطفیٰ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں آپ، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، تھوڑا کم کر دے۔ اللہ ان کو کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، نماز پڑھو مگر اتنا نہ پڑھو کہ پاؤں میں ورم آ جائے، پاؤں تھک جائے۔ تو حضور اتنا تعلیم دے اور ہم ان کے ماننے والے خالی مست ہو کہ بچت کی بات کریں، تو یہ سامنے واضح طور پہ یہ حدیث پاک موجود ہے واقعہ معراج کے تناظر میں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے تھے کہ جو فرمایا کون ہے یہ لوگ؟ فرمایا یہ وہ خطیب ہیں جو نمبر ایک لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے،
لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، اور کیا وہ کتاب الہی کی تلاوت کرتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ شریعت کے حکم سے کسی کو بھی معافی نہیں ہے۔ کیا ان کو عقل نہیں تھی؟ وہ دین بھی سناتے تھے، صرف اس لیے نیت ہوتی تھی پیسے زیادہ سے زیادہ ملیں، اس لیے وہ ایسے ایسے جملے، ایسے ایسے شعر وہ سیٹ کر کے فٹ کر کے لاتے جدھر عوام واہ واہ کرے، جدھر عوام جو ہے وہ مست ہو اور اٹھ کے پیسے ڈالے۔ تو جن لوگوں کا مقصد اور ان کی نیت صرف پیسہ ہے اور دل میں خوف خدا نہیں ہے، تو ان کا خطاب بھی گمراہی ہے، وہ ان کے لیے وبال بن جائے گا۔ ہو سکتا ہے عوام بچ جائے، جو ان کی بات سن کے اگر کوئی عمل کے لیے کھڑا ہو گیا، ہو سکتا ہے کیا یقینی بات ہے وہ بچ جائے گا، لیکن مولوی پھڑیا جائے گا، یہ کنفرم بات ہے۔ حضرت غوث پاک کے پاس آپ کی سیرت میں آتا، غوث اعظم، ولیوں کے سردار، غوث الثقلین، جنوں انسانوں کے جو ہے وہ آپ غوث، کل اولیاء کے گردنوں کے اوپر آپ کا قدم پاک، وہ غوث۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مجاہدات و ریاضات میں تھا تو میں ایک میدان سے صحرا سے گزر رہا تھا، تو اچانک ایک بادل نمودار ہوا، بادلوں کے اندر سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، میں تیرا خدا بول رہا ہوں۔ تو آپ کھڑے ہو گئے کہ کیا حکم ہے؟ تو آواز آئی کہ میں تیرا خدا بول رہا ہوں، میں تیری مجاہدے سے خوش ہو گیا ہوں، میں تیری ریاضت سے خوش ہو گیا ہوں، تیری عبادت سے خوش ہو گیا ہوں، آج کے بعد تمہیں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد میں نے تم سے جو ہے وہ نمازیں معاف کر دی ہیں۔ ابھی اس کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، ابھی یہ منہ سے نکلا کہ اچانک وہ بادل پھٹ گیا اور اندر جو ہے وہ شکل نمودار ہوئی تھی وہ غائب ہو گئی، اور تھوڑی دیر بعد پھر اندر سے آواز آئی کہ عبد القادر، تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا، میں شیطان مردود تھا جو تمہیں گمراہ کرنے آیا تھا۔ تو آپ نے پھر اس کی پکڑ کی، کہا کہ مردود جاتے جاتے پھر مروانا چاہتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے خدا کے فضل نے بچایا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، اس کے فضل نے بچایا۔ تو یاد رکھیے گا ایک بات، ویسے قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں، اس دنیا میں اور آپ جتنے لوگ جی رہے ہیں، ہمارے پاس جو بھی ٹیلنٹ ہو، جو بھی صلاحیت ہو، جو بھی قابلیت ہو، جو بھی منصب ہو، جتنا بھی علم ہو، جتنا بھی عقل ہو، ہم اپنے نہ علم کی بنیاد پر بچ سکتے ہیں، نہ اپنے عقل کی بنیاد پر بچ سکتے ہیں، نہ اپنی صلاحیت کی بنیاد پر، نہ قابلیت، نہ ٹیلنٹ، کسی بھی بنیاد پر بچ نہیں سکتے۔ بچ سکتے ہیں تو بس اس کے کرم پہ بچ سکتے ہیں، اور یہ بات اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، کیا ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب زلیخا نے ان کو بہکانا چاہا تو اس وقت وہ ان سے بچ کے نکلے، دروازے کی طرف دوڑے، تو اس وقت دروازے وہ تالے کھلتے گئے، ٹوٹتے گئے، آپ باہر نکلتے گئے۔ تو اس وقت کیا ہوا؟ جب آپ وہاں سے بچ کے نکلے تو قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، زلیخا ان کی طرف مائل ہوئی، وَهَمَّ بِهَا، اور ممکن تھا کہ یوسف بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے، لولا ارآ برہان ربہ، اگر وہ اپنے رب کی وہ روشن دلیل نہ دیکھ لیتے۔ اللہ نے عین موقع پہ پردہ اٹھایا اور ان کو اپنی ایک روشن دلیل دکھائی۔ وہ روشن دلیل کیا تھی؟ اللہ اپنے پیاروں کو یوں ہی سنبھالتا ہے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ روشن دلیل یہ تھی کہ اچانک جب زلیخا وہ تنہائی میں تھی، محل زلیخا، اس کا حسن، پھر اس کی طرف سے جو ہے وہ اصرار،
تو شاید انسان دل میں کوئی وسوسہ خیال آ جاتا ہے تو اس وقت پردے اٹھے اور سامنے ان کو حضرت یوسف کو اپنے بابا سید یعقوب علیہ السلام کی سفید داڑھی نظر آئی۔ وہ جو داڑھی نظر آئی تو اشارہ تھا کہ اپنے باپ کی سفید داڑھی کا لحاظ کرنا، لاج رکھنا۔ تو ایک روایت اور کیا ہے اس کے علاوہ وہ تفسیروں میں موجود ہوگا، تو کہا کہ اگر خدا ان کو وہ روشن دلیل نہ دکھاتا تو شاید یوسف بھی ان کی طرف جھک جاتے۔ تو اس موقع پر قرآن میں ہی آتا ہے، حضرت یوسف نے یوں عرض کی وما ابرئ نفسی، اے اللہ میں اپنے نفس کی شرارتوں سے پاک نہیں ہوں، میں اپنی نفس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہوں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو نفس ہے تو نے اندر رکھا ہے، اس کا تو کام ہے برائی کا حکم دینا، برائی کی طرف بلانا، مائل کرنا، غلط کام کروانا، تو میں از خود اس سے بچ نہیں سکتا۔ الا ما رحم ربی، بچ وہ سکتا ہے جس پہ میرا رب رحم فرما دے۔ آپ اور ہم جتنے بھی دنیا میں موجود ہیں، جس شعبے میں ہیں، جس فیلڈ میں ہیں، جتنی آپ میں مہارت ہے، مہارت اپنی جگہ حاصل کریں، پر اس سے اس کے کرم کی بھیک اپنی جگہ حاصل کرتے رہیں، ورنہ قرآن میں وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، لوگو وہ تمہیں اپنے قدرت کی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے تاکہ تمہاری کھوپڑی جگہ پہ رہے، تاکہ تمہاری عقل جگہ پہ رہے، کہیں تم تھوڑی سی ترقی کر کے یہ نہ سمجھ جاؤ کہ خدا سے باہر ہو گئے ہو، کدھر تم جو ہے وہ جہاز بنا کے سمجھ لو کہ اب تم فضاؤں میں اڑ گئے ہو، تو شاید قدرت سے تم جو ہے وہ باہر نکل گئے، وہ تمہیں جہاز میں ہی تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ تم نے ٹرین بنائی، سمجھا مضبوط ہے، اس میں بچ جاؤ گے، تم وہاں محفوظ نہیں۔ تم نے سمندر کے اوپر جہاز تیرا دیے، اس نے اس کو ڈبا دیا، ٹائٹینک کہا یہ ڈوب ہی نہیں سکتا، پہلے سفر میں ڈبا کے رکھ دیا ہے، تو تم وہاں محفوظ نہیں، نہ پیدل محفوظ، نہ سائیکل پر، نہ موٹر سائیکل پر، نہ گاڑی پر، نہ جہاز پر، نہ بیری جہاز پر، کہیں انسان محفوظ نہیں ہے۔ محفوظ ہے تو اس کے کرم میں محفوظ ہے، تو اس کا کرم مانگتے رہا کریں، اس کی رحمت مانگتے رہا کریں، اس کی حفاظت مانگتے رہا کریں، تو انسان کی جو بچت ہے وہ اس کی رحمت میں ہے۔ اور دوسرا، اگر کوئی عمل بھی کرتا ہے تو عمل بھی لازم کریں، عمل کر کے پھر اس سے گڑ گڑا کے اس کی رحمت مانگے، کہ صرف عمل بھی ہمیں نہیں بچائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھتے پڑھتے شیطان ادھر ہی بہکا دے کہ تو بڑا نمازی ہے، تو بڑا نیک ہے، تو بڑا متقی ہے۔ اگر اتنا بھی خیال دل میں آیا کہ تو خود کو کچھ سمجھ بیٹھا تو تیری ادھر بھی پکڑ ہو جانی ہے۔ اتنا اس عمل کو شفاف رکھنا ہے۔ تو یہ صرف ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے ایک روایت بیان کی ہے کہ وہاں اس کی بارگاہ میں نہ میں محفوظ ہوں نہ آپ محفوظ ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب برابر ہیں۔ محفوظ وہ ہے جس کی بچت ہو گئی، محفوظ وہ ہے جس کی بخشش ہو گئی، محفوظ وہ ہے جس کو معافی مل گئی۔ تو میں اور آپ سارے مل کے اس کے در پہ التجا کرتے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہماری بچت فرما دے، اللہ ہماری بخشش فرما دے، اور جب تک زندہ ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ دین پھر بتا رہا ہوں عمل کا نام ہے۔ اگر آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے اور سمجھ رہے ہیں کہ کسی جو ہے وہ کوئی ایسے کوئی آپ وہ سرکار یا کسی ایسے جو ہے وہ اس سے وابستہ ہیں کہ جو مست قلندر بن کے گھومتے ہیں اور نماز نہیں ہے، عبادت اور عمل نہیں ہے، گمراہی ہے، تو اس کے در پہ حاضری ضروری، عبادت ضروری، عمل ضروری، اور عمل کے ساتھ پھر اس کا کرم بھی ضروری۔ وما علینا الا